ٹیچر میں نے آج ہوم ورک نہیں کیا۔ وہ بچوں کا ہوم ورک چیک کر رہی تھی جب اس کے کان میں ایک معصوم سی ڈری ہوئی آواز گونجی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک بچہ ہاتھ میں کاپی تھامے قدرے ڈرے ہوئے انداز میں اپنی طوطی زبان میں بولا تھا۔ اسے اس معصوم پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ اس بچے کو آئے بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ میرے پاس آ کر لو۔ سدرا نے بچے کو اپنے پاس بٹھاتے اس کے گول مٹول گالوں پر پیار کیا اور اسے اپنے پاس والی خالی کرسی پر بٹھا لیا۔ یہ ایک پرائیویٹ اسکول کی نرسری کلاس تھی جس کی کلاس ٹیچر سدرا افغن پٹواری تھی، جو اپنی محبت اخلاق کی وجہ سے جہاں جاتی سب کی پسندیدہ شخصیت بن جاتی۔ اس کو اس اسکول میں نوکری کرتے بھی کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ ہر بچے کی وہ پسندیدہ ٹیچر کے عہدے پر فائز ہو گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، کچھ بچوں کے والدین اس کی شخصیت اور تدریسی طریقے سے متاثر ہو کر اس کے پاس اپنے بچوں کو ٹیوشن بھیجنے لگے تھے۔ وہ بغیر معاوضے کے بچوں کو پڑھا دیتی کیونکہ ٹیچنگ اس کا شوق تھا۔ اس کو کوئی گھریلو تنگ دستی نہ تھی، وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ سدرا افغن پٹواری اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ افغن صاحب اپنے گاؤں کے مشہور پٹواری تھے۔ لوگ دور دور سے ان سے اپنے گھر اور جائیداد کا بٹوارا کروانے آتے۔ وہ نہایت ہی نرم دل و شفیق انسان تھے۔ محبت اور خلوص سدرا کو باپ سے ورثے میں ملا تھا۔ السلام علیکم امی۔ وہ گھر میں آئی تو ماں کو سلام کر کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ زبیدہ خاتون باہر صحن میں بیٹھی مٹر چھیل رہی تھیں۔ بیٹی کو دیکھ کر مسکرا دیں۔ کیسا رہا آج کا دن میری بیٹی کا؟ انہوں نے لہجے میں محبت سموئے اپنے معمول کے مطابق سوال کیا۔ سارے مٹر چھیل گئے تھے، اب وہ آلو کاٹ رہی تھیں۔ بہت اچھا امی۔ بچوں کے ساتھ تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرا بس چلے تو سارا ہی دن ان کے پاس رہوں۔ وہ پرجوش لہجے میں بولتی ماں کو سارے دن کی روداد سنانے لگی۔ زبیدہ خاتون بیٹی کی باتیں سن کر مسکرائی جا رہی تھیں۔ انہیں اپنی محبت سے گندھی بیٹی پر فخر محسوس ہوتا تھا، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں محبت و خلوص ڈھونڈتی تھی، جو نیکی اور دوسروں کا بھلا کرنے کے بہانے تلاش کرتی تھی۔ اچھا بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ذرا خاموش ہوئی تو زبیدہ خاتون بولی۔ سدرا نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ جی امی بولیں۔ اس نے ایک مٹر منہ میں ڈالتے لاپرواہی سے کہا۔ بیٹا اب تمہاری شادی کی عمر ہو رہی ہے۔ میں اور تمہارے ابو سوچ رہے ہیں کہ تمہاری شادی کر دیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہی تمہیں رخصت کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ آخر میں ان کی آواز میں نمی گھل گئی۔ سدرا ان کی واحد اولاد تھی، ان کے جگر کا گوشہ تھی۔ وہ اس کو خود سے دور کرنے کے تصور سے ہی کانپ جاتی تھی، مگر بیٹی کو رخصت بھی تو کرنا تھا۔ ساری زندگی وہ بیٹی کو تنہائی کے ڈر سے اپنی چوکھٹ پر تو بٹھا کر نہیں رکھ سکتی تھیں۔ امی مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، مجھے بس ساری زندگی آپ کے اور ابو کے پاس رہنا ہے۔ وہ ماں کو گلے لگائے لاڈ سے بولی، حالانکہ وہ بھی جانتی تھی جیسا وہ کہہ رہی تھی ویسا ممکن نہیں تھا۔ بھلا کب بیٹیوں کو کسی نے سدا اپنے گھر کی چوکھٹ پر بٹھا کر رکھا تھا؟ پاگل ایسے تھوڑی بولتے ہیں، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ ایک نہ ایک دن ان کو ماں باپ کا گھر چھوڑ کر پیا گھر جانا ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کو ہلکی سی تھپکی لگا کر سمجھانے لگی۔ سدرا ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گئی۔ اچھا نامی، چھوڑیں ان باتوں کو، یہ بتائیں ابو کب آئیں گے؟ کتنے دنوں سے گئے ہوئے ہیں؟ اس نے افغان صاحب کے بارے میں استفسار کیا، جو کافی دنوں سے اپنے کسی کام کے سلسلے میں گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ہاں میری ان سے بات ہوئی تھی صبح، کہہ رہے تھے کہ کل تک کام ہو جائے گا تو آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہوئے سبزیوں کے ٹوکرے اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ بھی ماں کے پیچھے کچن میں داخل ہوئی۔ امی کھانے میں بناؤں گی آج، آپ جائیں آرام کریں، جا کر چلیں۔ سارا دن کام کرتی رہتی ہیں۔ وہ ماں سے آلو مٹر کے ٹوکرے چھیلتی ہوئی بولی، بیٹا تم آرام کرو، اسکول سے تھکی ہوئی آئی ہو۔ انہوں نے ٹوکرے واپس لیتے ہوئے بولا، نہیں امی چلیں جائیں آپ، میں خود کر لوں گی۔ اس نے ماں کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انہیں باہر کی راہ دکھائی۔ وہ بیٹی کے آگے ہار مانتے ہوئے آرام کی غرض سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زبیدہ، میرے ایک دوست نے مجھ سے بہت چاہت سے سدرا کا ہاتھ مانگا ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس بار اس رشتے پر نظر ثانی کر لیں۔ لڑکا بھی پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے، کئی بار میری اس سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ افغان صاحب رات کے کھانے کے بعد زبیدہ خاتون سے سدرا کے رشتے کے بارے میں بات کر رہے تھے، کافی متفق کر لگ گئے تھے۔ آج صبح ہی وہ گھر کو لوٹے تھے۔ ہاں کیوں نہیں، لڑکا اور گھر بار اچھا ہے تو ہم سوچ لیتے ہیں۔ زبیدہ خاتون نے شوہر کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ہاں اگر گھر بار سب کچھ اچھا ہے، لڑکے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ سچائی سے بولے۔ زبیدہ خاتون گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ وہ آنکھنے کا کہہ رہی ہیں، تم بتاؤ بیگم کیا کہتی ہو؟ بلا لوں انہیں؟ وہ بیوی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولے، ہاں بلا لیں، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر مجھے لوگ اپنی بیٹی کے قابل لگے تو ہی میں ہاں کروں گی، ورنہ انکار کر دوں گی۔
انہوں نے صاف کہا وہ اپنی بیٹی کی زندگی کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں بیگم، تمہیں ان کا پورا حق حاصل ہے۔ انہوں نے بیوی کی بات کے جواب میں تائید میں سر ہلایا اور پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ لوگ سدرا کو دیکھ کر چلے گئے تھے۔ زبیدہ خاتون کو وہ لوگ کافی پسند آئے تھے۔ ان لوگوں کو تو سدرا ایک نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں کر گئے تھے، مگر وہ ایک بیٹی کے والدین تھے، یوں ہاتھوں پر سرسوں نہیں جما سکتے تھے۔ وہ اب بھی اس رشتے پر غور و فکر کر رہے تھے۔ پھر جب انہیں ہر طرح سے اطمینان ہو گیا اور اس رشتے میں کوئی قباحت نظر نہ آئی تو انہوں نے اس رشتے کو قبولیت کی سند بخش دی، اور پھر سارے کام مرحلہ بہ مرحلہ طے ہوتے چلے گئے۔ افغان صاحب نے بیٹی کی شادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کھانے سے لے کر جہیز تک ہر چیز کو نہایت ہی کھلے دل سے سر انجام دیا تھا۔ انہوں نے زندگی کی ساری پونجی بیٹی کی شادی میں لگا دی تھی تاکہ ان کی بیٹی اپنی زندگی سکھ اور چین کی زندگی سے بسر کر سکے، مگر وہ بیٹی کے مقدر سے انجان تھے۔ وہ بیٹی کو سب کچھ خرید کر دے سکتے تھے مگر مقدر نہیں۔ کاش ماں باپ بیٹیوں کو مقدر خود لکھتے تو ہر بیٹی آج سکھ کی زندگی بسر کر رہی ہوتی۔